یہ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا، تو ظاہر تاخیر کا سبب ظاہر ہے۔ جی آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا، رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باپا جانی کی بھی ویڈیو بقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، جی باپا جانی مجھے نبی الاسلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے جی، الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو۔ توبہ توبہ، اے دین کا کام پہ کرتا جی بندہ، بابا جی کی گھوڑی ہاں اے جڑے تانوں اس قسم دے تعویذات پہ دسدا اے دین دا کام ہو رہا جی، اندازہ کرو۔ اللہ سے ڈرو یار، دین کا اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، تو ایک دن مجھے ان کا فون آ گیا، فرمانے لگے کہ دیکھو ارشد، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ تم مسجد بنا رہے ہو۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمانے لگے تو پھر ایسا کرو کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں زمین کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال لو اور جہاں ضرورت پڑے ان کو استعمال کر لینا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اپنے گھر آیا اور وہاں سے زمین کھودنے کے لیے ایک کسی لی اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں پیسے تھے۔ وہاں جا کر میں نے زمین کھودنا شروع کی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے واقعی پیسے نکل آئے۔ جیسے ہی پیسے نکلے تھے کہ مجھے ہوش آ گئی۔ دوستو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر وہ کوئی چیز عطا فرما دیں تو بیدار ہونے کے بعد وہ چیز آدمی کے پاس موجود رہتی ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ اس آدمی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے تو وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز خواب میں اسے عطا فرما دیں تو خواب کے بیدار ہونے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی ہے یا اس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کہ الیاس قادری صاحب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ملی۔ ایک بندے نے ویڈیو کے آن لائیو کیمرے میں آ کر کہا کہ الیاس قادری صاحب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیج رہے ہیں کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دین کا کام اسی طرح مکمل اسی طرح کرتا رہے۔ تو دیکھتے ہیں الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کہ الیاس قادری کو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ملتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا، تو ظاہر تاخیر کا سبب ظاہر ہے۔ جی آپ کی بارگاہ میں ہی پیغام آیا، رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، الحمدللہ۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ الیاس قادری صاحب کو مل گیا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور کہا کہ الیاس قادری اپنے دین کا کام اسی طرح قائم رکھے۔ تو واہ بھائی الیاس قادری صاحب، آپ دین کا کام کرتے رہیں، اور دین کا کام کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے کھیرے کاٹنے کا طریقہ صحیح بتانا ہے، اور جو کیلے ہیں ان کو سیدھا رکھنے کا طریقہ بتانا ہے، اور موبائل کو چارج لگانے کا مدنی طریقہ بتانا ہے۔ یہ سب جو ہیں یہ الیاس قادری صاحب کے مدنی طریقے ہیں، اور یہ دین کا کام ہو رہا ہے بھائی، اور تعویذیں بتا رہا ہے الیاس قادری صاحب، یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ تو اب مفتی نہیں، طارق جمیل صاحب کو بھی ایک کال آئی اور اس میں کہا گیا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے، اور دیکھتے ہیں طارق جمیل صاحب کی وہ ویڈیو کہ اس میں ایک بندے نے کال کی اور کیا کہا۔ آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ میں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو کہ اس کو بھی ایک خواب، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا۔ تو در حقیقت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے تو اس نے واقعی مجھے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور اس سے کیا مراد ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اپنی شکل مبارک میں دیکھنا،
ایسے نہیں ہے کہ کسی اور شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین شیو دیکھا تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بہت اچھی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے اور ہم ادھر بھی آپ کو دکھائیں گے. تو چلیے دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کہ انجینئر محمد علی مرزا اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو باقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے جی باپا جانی مجھے نبی الاسلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے. جی الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو. توبہ توبہ، اے دین کا کام پہ کرتا جی بندہ. بابا جی کی گھوڑی جڑے تانوں اس قسم کے تعویذات پہ دسدا اے دین دا کام ہو رہا جی. اندازہ کرو، اللہ سے ڈرو یار. دین کا اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا. نبی علیہ السلام کہیں گے کہ اے کام جاری رکھ دو. توبہ توبہ توبہ. اندازہ کریں. تو یہ خواب سارے بیان کرتے ہیں. جو تارج میر صاحب کو اگر کسی نے بتایا بھی تھا بھائی خواب اس لیے نہیں آپ نے لوگوں کو بیان کرنے ہیں، اگر سپوز ٹھیک بھی ہو تب بھی یہ اس شخص کے لیے بشارت ہے. اس کو پبلکلی نہ ذکر کریں، کیونکہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیں گے کہ جب وہ ذکر کریں تو پھر آپ بھی مانیں گے. اور بیک وقت اگر دونوں کے خواب ایک دوسرے کے مخالف پارٹیوں کے صحیح نکل آتے ہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. دونوں ٹھیک تو آپ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں، آپ دونوں کے خراب ہونے کے اوپر باقی فرقوں کا اتفاق ہوگا تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی الاسلام کی زیارت کے حوالے سے جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. خواب میں آج بھی نبی الاسلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہے ان کے ساتھ. ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے. نہیں، صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے، احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب. انبیاء کے کیس میں تو وہی الہی ہوتے ہیں، ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے. لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے. جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی الاسلام کی زیارت ہونی چاہیے اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا. اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں. پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے. خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی. جب تک ہو نہ جائے، ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا. تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی الاسلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو. اب نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو حدیث میں رپورٹ ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے، پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا جی سفید
پگڑی، سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کبھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ، وہ تو حدیث ہے. اور میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے، سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا، تو کن پٹی پہ چند بال تھے، تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے. بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے، 6 داڑھی کے، اتنے تھے تقریباً. تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی، نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی، یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں، کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی، یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں، سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا، تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی الاسلام کو اگر آپ کے صحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں، تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. انہوں نے تو نبی الاسلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا، انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا، فلاں کی زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی.